روحانی، جسمانی، ذہنی اور تمام طرف سے اپنے گولز لکھنے کا کہا تھا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ کیریئر کا انتخاب ہم کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وجہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی. بس ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی جا کر کسی چیز میں داخلہ لے لیتے ہیں. کوئی خاص کر میٹرک کے بعد جو یار دوست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دوست آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس چیز میں داخلہ لے رہے ہو تو وہ کہتے ہیں میں تو اس چیز میں لے رہا ہوں، تو وہ بھی اسی چیز میں داخلہ لیتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس چیز میں میری انٹرسٹ ہے یا نہیں. وہ ایک دوست نے اگر ڈاکٹر بننے کے لیے داخلہ لیا ہے تو دوسرا دوست بھی اسی میں داخلہ لیتا ہے. اگر کسی نے انجینئرنگ میں لیے تو یہ بھی اسی میں لیتے ہیں. اچھا، ہمارے علماء حضرات فارغ ہونے کے بعد وہ مفتی بننا چاہتے ہیں. کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. ان سے پوچھا جائے بھائی آپ مفتی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بس بولتے ہیں سب کہہ رہے کہ مفتی بنے تو میں بھی مفتی بن رہا ہوں، سب بن رہے. بھائی آپ نے دارالفتہ میں کام کرنا ہے، آپ کے علاقے میں کوئی دوسرا مفتی ہے نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ مفتی بن رہے ہیں؟ کیا کام کرنا آپ چاہ رہے ہیں؟ یا فقہ پہ آپ مہارت حاصل کر کے کوئی فقہ میں کوئی انویشن لانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں، کچھ معلوم نہیں. تو کیریئر کا انتخاب کرتے وقت اس کے پیچھے وجہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پیچھے کیریئر انتخاب کرنے کے پیچھے وجہ نہیں ہے تو آپ آگے جا کے ڈپریشن میں چلے جائے گے. جیسے کہ ایک شخص امریکہ میں سائیکائٹسٹ بننا چاہتا تھا تو اس نے وہاں اپلائی کیا، لیکن ہوا یہ کہ اپلائی کرنے کے بعد اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو پھر دوبارہ اپلائی کیا، پھر ریجیکٹ ہو گیا. 3 دفعہ اپلائی کرنے کے بعد جب اس کو ویزا نہیں ملا تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا. اب اگر اس کو اس کے کیریئر کا اور اس کے گول کا، اس کے ویژن کا پرپس پیچھے معلوم ہوتا کہ میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں، وجہ معلوم ہوتی تو یہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. تو یہ کہتا کہ میرا مقصد تو ہے کہ سائیکائٹسٹ بننا ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ میں امریکہ سے بنوں، میں لندن سے بن جاتا ہوں، میں کسی اور ملک سے بن جاتا ہوں. تو جب وجہ معلوم نہیں ہوگی تو آگے جا کر بہت پریشانی ہو جاتی. انسان پریشان ہو کر بہت زیادہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے. تو کیریئر کے انتخاب میں آپ نے اپنی وجہ بھی معلوم کرنی ہے کہ وجہ کیا ہے. اچھا، ایک غلط فہمی اور بھی ہے. بعض لوگ جو مقصد زندگی ہے اس کو اور کیریئر کو اس کو آپس میں خلط مل کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیریئر ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. نہیں دوستو، کیریئر زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کے اندر کیریئر ہے، کیریئر زندگی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح انداز میں بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ انسان اگر اس مقصد کو نہیں پہچانتا تو حیوانیت میں چلا جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے. تو یہ مقصد ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اب اس کے نیچے کیریئر آتا ہے، کمانا، اپنے بیوی بچوں کے لیے نام و نفع کمانا. یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کے مقصد کو اس پہ قربان نہیں کرنا. بعض لوگ اس کیریئر کے انتخاب میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں. جیسے کہ ایک ہمارے استاد ہے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کافی پریشان تھے تو ہمارے استاد کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، بیوی سے بھی جھگڑا ہے، بچے بھی میری بات نہیں مانتے، اب میں کیا کروں. ہمارے استاد نے جب ان کے بایو ڈیٹا لیا، ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، پڑھائی کا کہ یہ فلانا، ساری ہسٹری معلوم کرنے کے بعد ہمارے استاد نے فرمایا کہ آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے. اس ڈاکٹر سے کہا، اس ڈاکٹر نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہو کہ میرا ویژن کلیئر نہیں. میں جب 6 کلاس میں تھا اس وقت میرا ویژن تھا کہ میں نے فلانا کالج میں داخلہ لینا ہے، پھر اس کے بعد میں نے انٹری ٹیسٹ دینی ہے، پھر میں نے MBBS کرنا ہے، پھر میں نے FCPS کے لیے باہر جانا ہے، اور پھر میں نے سب کچھ کر لیا اور پاکستان کے ٹاپ 10 ڈاکٹروں میں سے میں نے اپنا نام بنانا ہے، اور آج دیکھو آپ بھی مجھے جانتے ہیں. ہمارے استاد نے فرمایا کہ دیکھو، آپ کو کیریئر کے بارے میں
ویژن کلیئر ہے لیکن زندگی کے مقصد کے بارے میں کلیئر نہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی اسکرین شو نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ اسکرین تو شو ہو رہی ہے، سب کو ہو رہی ہے. جی شو ہو رہی ہے اسکرین. محمود صاحب آپ اسکرین شو ہو رہی، تھمز اپ کر لے ساتھی. جی ایک جی ساتھی کا مسئلہ ہوگا شاید. ہو رہی ہے، اصغر صاحب کو ہو رہی ہے بھائی، عبد المقید کو بھی ہو رہی ہے. اسکرین شو ہو رہی ہے. اگر آواز کا مسئلہ ہے یا اسکرین کا مسئلہ ہے تو آپ گروپ میں پوچھ لیں برائے کرم. اگر آپ کا اسکرین مسئلہ ہے، آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا یا آپ کی طرف کچھ مسئلہ ہوگا. ورنہ اگر آواز نہیں پہنچ رہی تو سب کو نہیں پہنچے گی. اسکرین شو نہیں ہو رہی تو سب کے میسیجز آئیں گے. تو بھائی اگر نہیں شو ہو رہی تو آپ اپنے گروپ میں میسج کریں تو آپ سے انشاءاللہ وہ گروپ میں رابطہ کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ ردم سارا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جب باہر ملک میں پڑھنے کے لیے ہو گئے FCPS کرنے کے لیے، وہاں جانے کے بعد ان کو فون آیا گھر کی طرف سے کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، آپ آ جائیں. انہوں نے کہا کہ میں تو کیریئر کے ایسے اسٹیج پہ ہوں کہ میں تو نہیں آ سکتا ہوں، تو میں پیسے بھجواتا ہوں، آپ ایسا کریں والد صاحب کا اچھے سے اچھا اسپتال میں علاج کرائے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. فون آیا کہ بھائی آپ آ جائے. انہوں نے کہا جب زندہ تھے تو میں نہیں آ سکا، اب تو بالکل آخری سیمسٹر چل رہا ہے، بس اللہ کو یہی منظور تھا تو وہ نہیں آئے. کچھ مہینہ ہی نہیں گزرا تھا کہ والدہ بیمار ہو گئی. والدہ کے بارے میں میسج کیا، فون کیا کہ بھائی آ جائے والدہ بیمار ہے. کہا کہ میں پیسے بھجوا رہا ہوں، آپ والدہ کا علاج کروائے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں. لیکن وہ بھی انتقال کر گئی. پھر فون آیا کہ بھائی آپ تو آ جائے. کہا تو میرا بالکل آخری ہے، میں نہیں آ سکتا، اتنی میں نے محنت کی، تو میں پیسے بھجوا رہا ہوں، آپ تدفین اور تکفین کا بندوبست کریں. والدہ بھی گئی، وہ نہیں آئے، والد بھی گئے، وہ نہیں آئے. تو اس طرح جب آئے بعد میں پھر قبر وغیرہ پہ گئے تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ وہ جب جا رہے تھے تو کھڑکی سے، آفس کی کھڑکی سے دیکھا شارع فیصل پہ، کراچی میں مشہور شارع ہے، وہاں ایک گدا گاڑی میں 2 چھوٹے بچے سفر کر رہے تھے اور ایک کے ہاتھ میں وہ ڈالڈا ٹین کا ڈبہ تھا گھی کا اور وہ اس کو بجا رہا تھا اور دوسرا کچھ گا رہا تھا اور کلکلا کے دونوں ہنس رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگ یہ 2 بچے. تو اس ڈاکٹر نے ہمارے استاد سے کہا کہ سر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان 2 بچوں جیسے لوگوں کو بنائے، مجھ جیسے کسی کو نہیں بنائے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا پاکستان کے ہر شہر میں بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس سب موجود. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی. ہر بچے کے پاس الگ گاڑی، ہر بچے کے پاس الگ سے گھر، ہر چیز اویلیبل. لیکن ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں سکون نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیریئر یہ زندگی نہیں ہے، زندگی میں کیریئر ہے، کیریئر زندگی نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لے. آگے ہم وضاحت کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیریئر کو صرف کاروباری زندگی کے ساتھ یا نوکری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ صرف کاروباری زندگی ہی کیریئر ہے اور اسی کا ویژن بنانا ہے اور کام نہیں کرنا ہے. نہیں دوستو، آپ نے اپنی ذاتی زندگی کو بھی منظم کرنا ہے، آپ نے اپنی خاندانی زندگی کو بھی منظم کرنا ہے، آپ نے کاروباری زندگی کو بھی منظم کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول، معاشرے کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ منظم کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ 4 میم میں آپ کی وضاحت ضروری ہے، ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور کاروباری زندگی میں اور اپنے ارد گرد معاشرتی زندگی میں. تو اب ان سارے جو خاندان ہے، ذات ہے، کاروبار ہے، تو اس میں ہمارے مختلف کردار ہے. ہر انسان مختلف کردار نبھاتا ہے. کئی وہ والد ہوتا ہے، کئی وہ بھائی ہوتا ہے، کئی وہ رشتہ دار ہوتا ہے، کئی وہ پڑوسی ہوتا ہے، کئی وہ بزنس مین ہوتا ہے. تو مختلف کردار ہے انسان کے، مختلف رولز ہوتے ہیں زندگی میں. اب کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے والدین ہیں. اب والدین جیسی بھی ہو وہ والدین ہی ہیں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ یہ والدین مجھے اچھے نہیں لگتے، میں نہیں چاہتا اس کو. یا بہن بھائی ہے تو اس کو بدل نہیں سکتے ہم کہ ان بہن بھائیوں سے میری نہیں لگتی تو یہ آج سے میرے بہن بھائی نہیں. یہ لازمی رول ہے، یہ لازمی کردار ہے
ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. لیکن کچھ کردار ایسے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، جیسے دوست کا ہے، پڑوسی کا ہے، کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے، وہ اختیار میں ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کے جتنے بھی کردار ہے ان سب کے گول سیٹ کرنے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں. اور کچھ کرداروں کے بارے میں آپ کو یہ لسٹ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، رشتہ دار ہے آپ کے، ہسبینڈ، وائف، گرینڈ فادر، دادا دادی اور پوتا پوتی اور داماد وغیرہ. سوشل، آپ پڑوسی ہے، دوست ہے، رضاکار ہے، ٹرسٹی ہے. آپ کی فزیکل، آپ کی ذات جسم ہے، اس میں نیند ہے، آپ کی غذا اور ورزش ہے. اسی طرح روحانی، آپ اللہ کے بندے ہیں. اسی طرح ورک سے ریلیٹڈ، آپ اسٹوڈنٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، باس ہے، جو بھی ہے. تو یہ سب آپ کے کردار ہے. اب ان سب کرداروں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس قائم کرنا ہے. ان سب کرداروں کا آپ نے بیلنس لانا ہے. تو یہ دیکھیں، امیجن لائف از اے گیم ان وچ یو آر جگلنگ 5. کہتے ہیں کہ یہ تصور کر لے کہ زندگی ایک گیم کی طرح ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 5 بالز ہے، 5 گیندے ہیں. آپ اس کو ایسے جگلنگ کر رہی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض سرکس وغیرہ میں ایک مداری ہوتا ہے، اس کے پاس 5 گیند یا 6 گیند ہوتے ہیں، وہ سب کو ایسے پھینکتا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ گیند ہے. ایک آپ کا کام ہے، کاروبار ہے یا نوکری ہے، ایک آپ کا خاندان ہے، ایک آپ کی ذات ہے، ایک آپ کی روح ہے، اور ایک آپ کا ذہن ہے. یہ سارے 5 گیندے آپ ان سب کو پھینک رہے. جب آپ کو احساس ہوگا، جب آپ سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو کام کرنا ہے، کاروبار یا نوکری ہے، یہ گیند جو ہے ربڑ کا ہے. اس کو آپ اگر آپ سے گر بھی جائے تو یہ واپس اوپر اٹھ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں. لیکن باقی جو آپ کے پاس گیند ہے، چاہے خاندان ہے، چاہے آپ کی ذات ہے، چاہے آپ کی روح ہے، چاہے آپ کا ذہن ہے، اگر یہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی گر جائے، کوئی بال، تو وہ شیشے کا ہے، وہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ دوبارہ جڑنے کے قابل نہیں ہوگا. اگر جڑ بھی جائے تو اس طرح کی شان نہیں ہوگی جیسے کہ پہلے تھی. تو آپ نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کرنا کہ کاروبار اور نوکری میں اتنی مصروف ہو جائے کہ گھر کی زندگی برباد کر دے. اس طرح نہیں کرنا. تیری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے ہم، دور فضاؤں میں کہیں کھو جائیں گے ہم. ہماری یادوں سے لپٹ کر روتے رہو گے جب زمین کی مٹی میں سو جائیں گے. تو میرے دوستو، والدین اگر حیات ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. جب خدا نخواستہ اگر وہ مٹی میں چلے جائیں گے پھر ہم روتے رہیں گے. اور اسی طرح بھائی بہن وغیرہ ہے جو لازمی کردار ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اچھا، اب اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہو سکتا ہے کہ نارمل لائف ہو ہماری، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوشش کر لے کہ ایسی زندگی گزار کے جائے کہ ہماری جو موت ہے وہ ایک تاریخ رقم کر. تو یہ جتنے بھی رولز آپ کو بتایا ہے، یہ پیچھے جو بتایا ہے کہ بھائی آپ کی ذات ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کی روح ہے، ان سب میں 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہے احسان کا، ایک ہے عدل کا، اور ایک ہے ظلم کا. فرض کر لیں ہمارے عبداللہ کا جو رول ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا جو رول ہے، کردار ہے، اس میں 5 وقت کی نماز اگر ہم پڑھ رہے کیا ہے؟ عدل پر ہے، کیونکہ 5 فرض ہے ہم پڑھ رہے تو ہم عدل پہ ہے. اگر ہم مزید تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، چاشت بھی پڑھ رہے، تو ہم کس پر ہے؟ احسان پر ہے. اور اگر خدا نخواستہ 5 کے بجائے 3 یا 2 پڑھ رہے تو ہم کس پر ہے؟ ظلم ہے. یہ ایک رول میں نے اٹھایا، اس کی مثال آپ میں نے دی. دوسرا آپ دیکھ لیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے کلاسز کو اٹینڈ کر رہے، وقت پہ جا رہے ہیں اور ٹیچر کا لیکچر غور سے سن رہے، وہ جو لیکچر دے رہے اس کے نوٹس بنا رہے، پھر واپس آ کر اس کو ریوائز بھی کر رہے، تو آپ کس پر ہے؟ عدل پر ہے. اور ایکسٹرا اگر آپ کر رہے ہیں، اکیڈمیز میں بھی داخلہ لیے، آپ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کس پر ہے؟ احسان پر ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کلاسز ہی نہیں لے رہے، پڑھ ہی نہیں رہے، صرف ایڈمیشن لیے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، مدرسے میں ہو، چاہے کالج میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو، صرف ایڈمیشن لے کے بس وقت گزار رہے، تو کس پر ہے؟ ظلم پر ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے جتنے بھی رولز ہیں آج بیٹھ کر اس کو لکھ لینا ہے کہ آپ کی زندگی میں
کون کون سے رولز ہے. اگر آپ کے والدین زندہ ہے تو آپ کا بیٹے والا رول یعنی کردار وہ ایکٹیو ہے, اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اس رول میں فی الحال صرف دعا ہی آپ کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کا شوہر والا کردار یہ ایکٹیو ہوگا, اس پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس کا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. دادا دادی زندہ ہے تو آپ کا پوتے والا رول ایکٹیو ہوگا. آپ کے کزن ہیں, آپ کے اگر بچے ہیں تو آپ کے والد کا رول بحیثیت والد آپ کیا ٹارگٹ رکھتے ہیں ان کے لیے, آپ اپنے جسم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, نیند آپ کی کتنی ہونی چاہیے, غذا آپ کون سا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں نہیں کرتے, ہر چیز کے ٹارگٹ آپ نے اپنا سیٹ کرنا ہے. اور ان سب میں دیکھنا ہے کہ بیٹے کے رول میں آیا آپ عدل پر ہے, احسان پر ہے, ظلم پر ہے, اور اسی طرح والد کے رول میں آپ عدل پر ہے, احسان پر ہے, ظلم پر ہے. اسٹوڈنٹ کے رول میں, طالب علم کے رول میں آپ احسان پر ہے, عدل پر ہے, ظلم پر. جب یہ آپ اپنا جائزہ لے لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی تو ویسی ہی گزر رہی ہے, ظلم میں اکثر گزر رہی ہے, تو آپ نے ظلم سے عدل میں آنا ہے اور کوشش کرنی ہے عدل سے آہستہ آہستہ احسان پہ آنا ہے. تو ان تمام جتنے بھی کردار ہے آپ کی زندگی کے, چاہے لازمی ہے چاہے اختیاری ہے, ان سب میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے توازن قائم کرنا ہے, اور سب سے کم درجہ جو ہے توازن کا وہ ہے عدل. تو ان سب کے آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں اور گول بنانے ہیں, اور سب گول بنانے کے بعد پھر آپ نے اس پہ جائزہ لینا ہے کہ آپ کس پر ہے, عدل پہ آنا چاہیے اور احسان پہ. اب یہ جب آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے, جو آپ نے ویژن بنایا پچھلے سیشن پر اس پہ تفصیل سے بات ہو گئی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو حاصل کیسے کریں گے, اس ویژن کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. جو بھی آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے زندگی میں, چاہے آپ محدث بننا چاہتے ہیں, مفسر بننا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کیا کروانا چاہتے ہیں, آپ اپنے والدین کو حج اور عمرہ کروانا چاہتے ہیں, جو بھی آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے اپنے تمام کرداروں کا, تو اس میں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, آپ کو علم اور مہارتوں کی ضرورت ہوگی, علم اور مہارتوں کی ضرورت ہوگی. اچھا, میری یہ کردار والی بات سب کو سمجھ آ گئی کہ زندگی کے آپ کے مختلف کردار ہیں؟ تمز اپ کر کے مجھے بتائے کہ سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں آگے چلوں, نہیں تو دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. ذرا گہری بات ہے, اگر سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. ماشاءاللہ عبد المقیت, ماشاءاللہ رشید اصغر صاحب, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, الطاف صاحب زبردست, ماشاءاللہ زبردست. یعنی کہ بات سمجھ میں آ گئی, بہت ہی خوب, بہت خوب. آگے چلتے ہیں. اب یہ جتنے ہم نے ٹارگٹس بنائے, رول بنائے, کردار میں ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے, تو ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, علم کی اور مہارتوں کی. ہم نے اس سے متعلق علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس سے متعلق اسکلز اور مہارتیں بھی حاصل کرنی ہے. اب علم اور مہارتیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے خاص کر کے آج کے دور میں, تو یہ اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے. شخصیت کو کہتے ہیں پرسنالٹی. تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, ترقی کرنی ہے, اس میں آپ نے پوزیٹیو تھنکنگ کرنا ہے, غصے کو قابو کرنا ہے, سوال کیسے کیا جاتا ہے وہ اسکل سیکھنی ہے, بات چیت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے, اسٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, سیلف کانفیڈنس, گول سیٹنگ, فیصلہ کرنے کی طاقت, ایموشنل انٹیلیجنس. اس میں تو اکثر چیزوں پر انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے, کچھ آج کے سیشن میں اور کچھ اگلے سیشن میں. تو یہ آپ نے حاصل کرنے ہیں. اب اس میں بعض لوگ جب اس طرح کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں اور ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں, موٹیویشن والی باتیں سنتے ہیں, تو وہ بہت جوش میں آ جاتے ہیں. وہ کاپی قلم اٹھا کے بہت بڑے بڑے ٹارگٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, اور کچھ دن کے لیے کام بھی کر لیتے ہیں, اور لیکن کچھ کرنے کے بعد گر جاتے ہیں. جیسے کہ وہ ڈسپرین ٹیبلٹ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کو ہم گلاس میں ڈالتے ہیں, گلاس میں جاتی ہے وہ, پانی میں نیچے جا کے وہ جوش مار کے اوپر آ جاتی, اوپر آتی ہے, پھر واپس کلٹی ہو جاتی ہے, الٹ ہو جاتی ہے. آپ ذرا غور کریں اس پہ, وہ الٹ ہو کر واپس نیچے چلی جاتی ہے. تو ہمارے اکثر دوست بھی اسی طرح ہوتے ہیں, وہ جوش میں آ کر بہت کچھ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں, 5-10 پارے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ذکر بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں شروع کر دیتے ہیں, 20-20, 25-25, 30-30 صفحوں کا روزانہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں, اور 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کتنا, 1 دن, 2 دن, 3 دن,
4 दिन, चंद दिनों के बाद वो वापस जिस तरह थे वैसे होते। अब्दुल कयूम साहब अगर आप अपना माइक म्यूट कर दे, अगर कोई सवाल है तो कर सकते। अच्छा वो नहीं आ रहा था अच्छा। थोड़ा ये बंद हो गया जी खुला हुआ है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। आप इंशाल्लाह आखिरी में सवाल जवाब का हम सेशन रखेंगे तो उसी में फिर आप बात कर ले। फिलहाल नोट कर ले, माइक म्यूट कर दे। इनको माइक म्यूट करना नहीं आ रहा शायद। कोई मौलाना आतिफ साहब उनको आप एंटरटेन कर ले, क्या कहना चाह रहे हैं जी ग्रुप में एंटरटेन कर ले। आपने क्या करना है, ये सारी जो स्किल्स हैं, महारतें हैं, इल्म है, हासिल तो इसको करना है, लेकिन कोशिश क्या करना है, सोच बड़ी रखनी, सोच छोटी नहीं रखनी। लेकिन शुरू इस्तेमाल थोड़े से शुरू करना है, लेकिन अभी शुरू करना है। बाज लोग फिर क्या करते हैं, टारगेट सेट करके कॉपी बंद करके सो जाते, बस करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। तो बड़ा टारगेट रखना है, छोटे से आगाज करना है, और अभी से, आज से शुरू करना है, आज से अपनी जिंदगी को संवारना है। ये नहीं करना कि भाई कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इंशाल्लाह 4 महीने लगाएंगे तबलीग में फिर ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह उम्रा करेंगे तब ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसे करेंगे कि इंशाल्लाह 2 हदीस के बाद फिर इंशाल्लाह मुताला शुरू कर देंगे। इस तरह नहीं होगा दोस्त। हम जब मैट्रिक में थे, हमारे एक दोस्त थे तो कहते थे कि भाई कंबाइंड स्टडी करके एग्जाम की तैयारी करते, मैट्रिक में थे। तो हमने कहा ठीक है, इंशाल्लाह इतवार से शुरू करेंगे। चले ठीक है, इतवार आ जाती, मैं कहते यार आज मेरा मैच है, कल अगले इतवार से शुरू करें। वो फिर अगले इतवार कहते यार आज हमारे घर में शादी है, इंशाल्लाह अगले इतवार से। आप यकीन करें वो इतवार कभी भी नहीं आया, और हमारे इतवार को कहते थे इंशाल्लाह अगले इतवार से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह अगले इतवार से, लेकिन वो इतवार कभी भी नहीं आया। तो कोशिश ये करे कि बड़ी सोच रखे, छोटे से आगाज रखे, जो आपने टारगेट्स बनाए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करे। इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, और आज से ही आगाज करे, अभी से आगाज करे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये पहले जो हमारा गोल सेटिंग का सेशन था और विजन बिल्डिंग का, वो तकरीबन मुकम्मल हो गया, और आपने उम्मीद है कि अपनी जिंदगी के टारगेट सेट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को मनसूबाबंदी के साथ गुजारे, प्लानिंग के साथ गुजारे, और अपनी जिंदगी के टारगेट को सेट कर ले। हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, कि अपने वक्त को कैसे मुनज़्ज़म कर ले, क्योंकि विजन को हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा एक स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट, वो है तंजीम वक्त। अक्सर लोग अपना वक्त जाया करते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से काफी मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। टारगेट बड़ा सेट कर लेते हैं, गोल बड़े बड़े रख लेते हैं, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते, इधर उधर के कामों में वो लगे रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने टारगेट सेट करने हैं और अपने वक्त को मुनज़्ज़म करना। अब वक्त मुनज़्ज़म करने के लिए जरा आप अपने जिंदगी पे हम अगर एक नजर दौड़ाए, अगर भी 78 साल अगर हमारी जिंदगी है, 78 ईयर्स, तो आप देखें कि हम कितना वक्त कहाँ गुजारते हैं। हम तकरीबन 1.25 साल गाड़ी चलाने में गुजारते हैं, बच्चों को घुमाने में, शॉपिंग करने में 2.5 साल, और ग्रूमिंग में 2.5 साल, एजुकेशन में तकरीबन 3.5 साल, और खाने पीने में 4 साल, और टीवी और सोशल मीडिया और गेम्स खेलने में 9 साल हम गुजारते हैं। ये रिसर्च है भाई, ये ऐसी बातें नहीं है। 9 साल हमारे मोबाइल के स्क्रीन के सामने गुजरते हैं, 9 साल टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम के सामने। अच्छा, 10 साल हमारे वर्किंग में गुजरते हैं, 10.5 साल तकरीबन, 28 साल तकरीबन हम सोने में गुजार देते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद जो हमारे पास वक्त बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल बचते हैं। अगर हमारी जिंदगी 78 साल की हो, ये रिसर्च शेयर की है मैंने आपके साथ, 78 साल हो जिंदगी, तो सिर्फ और सिर्फ 9 साल बचते हैं, ये सारे काम हम करते हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 साल बचते हैं। देखो दोस्तों, ये डे, वाटर, सन, मून, नाइट, ये दिन रात, सूरज, ये चीजें जो है हम पैसों से नहीं खरीद सकते। हम लाख कोशिश कर ले कि भाई पैसे हमें पैसों पे ये चीज खरीद ले, 1 मिनट खरीद ले, 1 घंटा खरीद ले, जो गुजर गया वो हम नहीं खरीद सकते। स्टीव जॉब का नाम सुना होगा, एप्पल वाले, आईफोन वाले।
انہوں نے اپنے آخری اسٹیٹمنٹ دیے, گوگل پہ پڑھا ہے, آپ دیکھ لو. اسٹیو جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ لکھ کر آپ کو گوگل میں یوٹیوب پہ ویڈیو بھی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے پیسہ کمانے میں گزاری, اسی کا باتوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں, لیکن مجھے سب سے آخر میں جا کے پتہ چلا کہ سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ اسپتال کا بستر ہے. کہ آپ اب پیسوں کے ذریعے آپ کسی کو اپنے جگہ بستر پر نہیں لیٹا سکتے کہ بھائی میری جگہ بیمار ہو کر یہاں لیٹ ہو جاؤ اور میں تندرست ہو جاؤ, مجھے پیسے دے کر یہ کر لو. بولتے یہ نہیں ہو سکتا, اور پیسے دے کر ہم اپنی گھریلو زندگی کے خوشگوار نہیں بنا سکتے. تو یہ ان کا آخری اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے بہت زیادہ درد کے ساتھ دی ہے. کوشش کر لیا کہ ہم بھی اپنی زندگی ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی پیسے کمانے کے پیچھے لگا دے اور آخر جا کر پھر ہمیں احساس ہو کاش والدین کی کچھ خدمت کر لیتا, کاش بیوی بچوں کے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیتا, کاش بچوں کی صحیح تربیت کر لیتا. پھر افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیں, ون ڈے از ورتھ ٹو ٹماروز. ایک دن جو آج کا ہے وہ آنے والے 2 دن کے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ آج آپ کا یقینی ہے جو آپ کے پاس ہے, ابھی کا جو وقت ہے وہ آپ کے پاس یقینی ہے جو ہے. آگے اگلے والی زندگی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, کچھ معلوم نہیں, پتہ نہیں زندگی ساتھ ہو یا نہ ہو, کل ہو پرسوں ہو یا نہ ہو. اس وجہ سے ایک دن جو آج کا ہے اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching. ایک دن آپ کی زندگی کی پوری تصویر جو آپ کی فلم ہے, جو آپ نے زندگی گزاری ہے, یہ ساری آپ کی زندگی کے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ پوری زندگی گزاری جائے گی. تو کوشش کرے کہ یقینی طور پر آپ کی جو زندگی ہے وہ کیا ہو, ورتھ واچنگ ہو, وہ دیکھنے کے قابل بھی ہو. بھائی ایسا نہ ہو کہ بس زندگی ہے اور گزار رہے اور ورتھ واچنگ زندگی نہیں ہے. صبح ہوئی اور شام ہوئی زندگی تمام ہوئی, صبح ہو گئے دفتر چلے گئے, گھر سے واپس دفتر سے گھر دفتر دفتر, اسی میں 60 سال گزر گئے اور موت آ گئی. یہ دیکھیں دوستو, ایک سال تقریباً 8760 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے, اور اتنے منٹس ہے اور اتنے سیکنڈز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال ہے, نہیں, اس میں اتنے سارے گھنٹے ہیں. اور اگر ہم جو ہمارے خاص کر کے اسٹوڈنٹ اور طلباء حضرات ہیں, کیونکہ اکثریت ہمارے ساتھ جوائن بھی انہوں نے کیا ہے, تو ان کی زندگی دیکھ لے تو استعمال وقت 21 گھنٹے, ضائع وقت جو کرتے ہیں 3 گھنٹے. یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کم سے کم ایوریج نکالا گیا ہے کہ کم سے کم وقت جو ضائع اگر کرتا ہو تو 3 گھنٹے تقریباً 8 طالب علم ضائع کرتا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی کم ضائع کرتے ہیں, لیکن ایوریج 3 گھنٹے ہم طالب علم روزانہ ضائع کرتے ہیں. تو ایک ہفتے کا جو ضائع وقت ہے وہ 21 گھنٹے بنتا ہے, اور ایک مہینے کا جو وقت ہے وہ 84 گھنٹے بنتا ہے. ایک سال کا جو ضائع وقت ہے وہ اتنے گھنٹے بنتا ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو 42 دن ضائع ہوتے ہیں, ہمارے سال کے 42 دن ضائع ہو جاتے ہیں اگر روزانہ ہم 3 گھنٹے ضائع کریں. آپ سوچے کہ ہم موبائل پہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کوئی تو 10 گھنٹے موبائل پہ لگا لیتے. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے, آپ اپنے موبائل میں جائیں, سیٹنگ میں جا کے ڈیجیٹل ویل بینگ لکھا ہوگا, ڈیجیٹل ویل بینگ, وہاں جا کے آپ چیک کر لے کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں موبائل کے استعمال. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ 6 گھنٹے آج آپ نے استعمال کیے, 7 گھنٹے استعمال کیے, 8 گھنٹے استعمال کیے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. آپ ذرا چیک کر لیں ڈیجیٹل ویل بینگ میں جا کے, پیرنٹنگ میں جا کے. خیر, ہر انسان خود اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے کہ وہ کتنا وقت ضائع کر رہا ہے, اور اس وقت کو اگر یہ 42 دن ہم کسی اسکل سیکھنے میں گزار دے تو کتنا فائدہ ہو, کتنی چیزیں ہم سیکھ پائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹائم کو مینج کیسے کریں گے, وقت کو منظم کیسے کریں گے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے, منصوبہ بندی کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی گھر جب ہم بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, نقشہ بناتے ہیں, بجٹ دیکھتے ہیں, لوکیشن دیکھتے ہیں, اور نقشہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کسی کو ہائر کر کے, کسی انجینئر کو, آرکیٹیکچر کو,
وہ ہمارے لیے نقشہ بنا دیتا ہے کہ بھئی یہ گیریج ہوگا، یہ کچن ہے، یہ فیملی روم ہے، یہ ڈائننگ ہال ہے، فلانا فلانا فلانا، اور پھر ہم اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہم الٹپ شروع ہو جائے، نہ منصوبہ بندی ہو، نہ بجٹ دیکھا ہو، بس کام شروع کر دے، پھر کہ اچھا چلو یار یہ ہم اس کو باتھ روم بنا دیتے، چلو اس کو کچن بنا دیتے. اس طرح نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے پلاننگ کرتے ہیں. تو ایک گھر بنانے کے لیے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ایک چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کتنا بجٹ ہے ہمارے پاس. تو اللہ پاک نے جو یہ زندگی دی ہے 60-70 سال کی، بہت زیادہ ہو تو 80 سال، تو اس 80 سال پر آگے آنے والی آخرت کی پوری زندگی جو انفینٹی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے، اس سب کا دار و مدار اس پر ہے. تو اس کو ہم کیسے بغیر منصوبہ بندی کی گزار رہے ہیں؟ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ وقت جب گزر جائے گا پھر ہم اس پر افسوس کرتے رہیں گے. تو کامیابی کے لیے زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ترجیحات کا تعین کریں، پریورٹیز سیٹ کر لے کہ پہلے میں نے کون سے کام کرنے ہیں، دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے. کیونکہ انسان صبح سے لے کر رات تک یہی ترجیحات کا اسی میں وقت گزارتا ہے. صبح ہوتی ہے، وہ جاتا ہے، منہ دھوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے بھائی کس صابن سے منہ دھو لو، اس صابن سے یا اس صابن سے. واپس باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار کون سے کپڑے پہنو، سفید کلر کے، کالے کے، سبز کے، کون سے کپڑے پہنو. اسی طرح ناشتے میں کیا کھاؤ، انڈا کھاؤں، پراٹھا کھاؤں یا جلیبی کھاؤں، جو بھی ہے. تو ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کچھ کرنے کا اور کچھ چھوڑنے کا. تنظیم وقت، اس اختیار کو اگر ہم سیکھ جائے کہ کون سا کام کرنا ہے اور کس کام کو چھوڑنا ہے، تو پھر ہمیں ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی. تو ٹائم مینجمنٹ سیکھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے سیکھنی ہے وہ ہے بھائی کہ آپ لوگوں نے اہم کی تعریف سیکھنی ہے. ہم اکثر گھروں میں کیا کرتے ہیں، کہتے یار یہ کام بہت اہم ہے. اب اہم کی تعریف کیا ہے؟ اہم کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام جو ہمیں ہمارے متعین ویژن کی طرف لے کر جائے رہی ہے، تو وہ کام کیا کہلاتی ہے؟ اہم کہلاتی ہے. وہ کام کیا کہلاتا ہے؟ اہم. اگر کوئی کام ہمیں ہمارے ویژن کی طرف نہیں لے جا رہا بلکہ ویژن کے مخالف سمت لے جا رہا ہے، دور لے جا رہا ہے، تو وہ کام اہم نہیں ہے، وہ غیر اہم ہے. اب ویژن ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے مدنی گرافکس والے بھائی ابھی بتا رہے تھے شروع میں کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے اپنا MBTI وغیرہ جو پرومپٹس میں نے دیے تھے پچھلے سیشن میں وہ دیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے اس گرافک ڈیزائننگ کو ہی اس کو ذرا مضبوط کر لو. اب گرافک ڈیزائننگ اس کا ایک ویژن ہے، ایک ٹارگٹ اس نے سیٹ کیا ہے کہ میں نے گرافک ڈیزائننگ میں کمال حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے میں نے کمائی کرنی ہے. اب اگر وہ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے کسی استاد سے ملتا ہے، وہاں کام سیکھتا ہے، تو یہ کام اس کے لیے کیا ہے؟ اہم ہے. اگر اس کے بجائے وہ ٹک ٹاک پہ وقت ضائع کرے تو وہ کام اس کے لیے کیا ہے؟ غیر اہم. تو اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لے، اس ٹارگٹ کی طرف جو بھی کام آپ کو لے جا رہا ہے وہ اہم، اور جو اس ٹارگٹ سے آپ کو دور لے جا رہا ہے وہ غیر اہم. تو یہ تعریف میرے خیال سے سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو کمنٹس میں بتا دے، کیونکہ یہ تعریف اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آگے جا کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اہم. ماشاءاللہ عبد المقیت بھائی ماشاءاللہ 5-10 مرتبہ تمز اپ کر دیتے. اصغر صاحب ماشاءاللہ صحیح جی، زبردست. تو اہم وہ کام جو آپ کو آپ کی ویژن کی طرف لے جائے. یہ پہلی تعریف ہے. ٹائم مینجمنٹ سمجھنے کے لیے لازمی ہے. دوسری چیز، دوسری تعریف جو آپ نے سمجھنا ہے وہ ہے فوری، ارجنٹ. ایسا کام اگر اس کو حال ہی میں نہ کیا جائے، یعنی پریزنٹ کام ہے، اس کو اگر حال میں نہ کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی بھی ہو اور اہلیت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کام ہم دوبارہ نہ کر سکے، تو اس کام کو ہم کیا کہیں گے؟ ارجنٹ. زندگی بھی ہو اور اہلیت بھی ہو تو وہ کام کیا ہے؟ ارجنٹ. جیسے کہ فرض کر لے ہم امتحان کی تیاری ہے، کل امتحان ہے تو آج تیاری کرنا ارجنٹ ہے، کیونکہ اگر تیاری نہیں کی تو امتحان گزر جائے گا، پھر بعد میں نہیں کر پائیں گے.
کئی سیل لگی ہوئی آخری دن ہے وہاں سے خریداری کرنا ارجنٹ ہے. اب اہم ہے یا نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی, ارجنٹ کی صرف بات ہو رہی. کوئی آسمان میں جہاز جا رہا ہے اس کو دیکھنا کیا ہے, ارجنٹ ہے, کیونکہ نہیں دیکھا تو وہ گزر جائے گا. اسی طرح کئی آگ لگی ہوئی اس کو بجھانا ارجنٹ ہے. کوئی بیمار ہے, ہارٹ اٹیک آیا, اس کو اسپتال پہنچانا کیا ہے, ارجنٹ ہے. تو یہ کیا ہے, ارجنٹ. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اہم ہے یا نہیں, صرف ارجنٹ کی تعریف سمجھنی ہے کہ زندگی بھی ہو اور اہلیت بھی ہو. پھر بھی اگر ہم اس کام کو نہ کر سکے حال میں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی وہ کام ہم نہ کر سکے. تو یہ اہم کی تعریف اور ارجنٹ کی تعریف سمجھ آ گئی ہے تو تمز اپ, ایک بندہ ایک ہی تمز اپ اوپر کر لے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. سعید صاحب, الطاف صاحب, عبدالرافع, اصغر, وحید, ظفر, حمزہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب دونوں تعریفیں سمجھ میں آ گئی, کیونکہ یہ دونوں تعریفیں ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں. اسی پر بنیاد ہے ہمارے ٹائم مینجمنٹ کی, ترجیحات کے تعین کی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترجیحات کا تعین کیسے کرنا ہے, کہ کس کام کو پہلے کرنا ہے, کس کو بعد میں کرنا ہے. ماشاءاللہ. کیمرے بند کر لے حضرات, کیمرے بند کر لے. اچھا, یہ جو اگر اہم اور اس کا ہم سمجھ جائیں تعریف, تو اسٹریس مینجمنٹ میں بھی یہ بہت فائدہ دے گی. آدھے سے زیادہ اسٹریس ہمارا کم ہو جائے گا. میں بتاؤں گا کہ کیسے. تو اہم وہ کام جو ہمیں ہمارے ویژن کی طرف لے جائے وہ اہم ہے, اور ارجنٹ وہ کام جس کو اگر حال میں نہ کیے جائے تو زندگی بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو پھر بھی اس کام کو ہم نہ کر سکے. تو اس کے دیکھتے ہوئے 4 قسم کے کام ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. دنیا کا کوئی بھی کام اٹھا لے وہ ان 4 خانوں میں آئے گا. یا تو Q1 ہوگا کہ اہم بھی ہوگا اور ارجنٹ بھی ہوگا, یا وہ Q2 ہوگا کہ اہم تو ہوگا لیکن ارجنٹ نہیں ہوگا. تیسرا, ارجنٹ تو ہوگا لیکن اہم نہیں ہوگا. چوتھا, نہ ارجنٹ ہوگا نہ اہم ہوگا. میں جب سیشنز کراتا ہوں تو میں چیلنج دیتا ہوں, کوئی کام ایسا بتائے کہ جو ان 4 خانوں میں نہ آئے. تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ان 4 خانوں میں نہیں آئے. تو Q1 اہم اور ارجنٹ دونوں. Q2 اہم ہے لیکن ارجنٹ نہیں. تیسرا, Q3 ارجنٹ ہے لیکن اہم نہیں. چوتھا, نہ ارجنٹ ہے نہ اہم ہے. تو بھائی بتائیں Q4 کی مثالیں کون کون سی ہے جو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور اہم بھی نہیں ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ جو بتانا چاہتے ہیں وہ اپنا مائک اوپن کر کے بتائیں یا ٹیکسٹ میں بتائیں. چلیں Q4 کی مثالیں ٹائپ کر کے بتا دے. چلیں جی بھائی. فیس بک, کرکٹ, گپ شپ. گپ شپ, ماشاء اللہ, زبردست. اور دوست بتائیں بھائی. فیس بک, لوگوں کے فیس ساتھ بک, کرکٹ, گپ شپ. فیس بک, ٹک ٹاک, گپ شپ. ماشاء اللہ. عبد الصمد خان صاحب, اور بھائی بتائیں. جی حضرات. کے دن لوگوں کے ساتھ کرکٹ پر جانا. کرکٹ پہ جانا, ہاں. کرکٹ اگر آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, مطلب بابر اعظم کا کرکٹ پہ جانا یہ اس کے لیے کیا ہے, اہم ہے, کیونکہ وہ کرکٹ کا پلیئر ہے, کھلاڑی ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا ویژن کچھ اور ہے لیکن وہ سارا دن کرکٹ پہ گزار رہا ہے, تو یہ اس کے لیے کیا ہے, Q4 ہے. اور بتائے بھائی یہ. اچھا, آپ لوگوں نے یہاں سے پڑھ کر بتایا, یہاں سے نہ پڑھ کے نہ بتایا, دماغ لگائے بھائی. اور کیا کیا کام جو غیر اہم اور جو Q4 ہے, نہ اہم ہے نہ ارجنٹ. اپنی زندگی میں دیکھے بھائی, ہماری زندگی کا جو وقت ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں, وہ کون سا چور ہے جو ہمارا وقت ضائع کرتا ہے؟ وہ چور یہ Q4 ہے بھائی. ٹک ٹاک ہو گیا, فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ پہ فارورڈ میسیجز کرنا کہ سب سے پہلے میں ہی میسج کر لوں, یہ سارے کام Q4 میں آتے ہیں جو نہ ارجنٹ. جی ہم تو Q4 والی زندگی گزار رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی حضرت, ٹیکسٹ میں بتائے, ٹیکسٹ میں. چلیں اپنے پالتو دوستوں کو زیادہ ٹائم دینا.
फालतू दोस्तों को ज्यादा टाइम देना, जबरदस्त जबरदस्त। और भाई बताया माशाल्लाह। चले वक्त कम है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमने पढ़ना है। तो Q4 वो काम जो ना अहम है ना अर्जेंट है, तो इसको हमने क्या करना है भाई, जिंदगी से निकाल देना। टिकटॉक जिंदगी से निकल गया, फेसबुक जिंदगी से निकल गया। अगर निकाल नहीं सकते, आप कहोगे कि हजरत ये तो बहुत मुश्किल है जिंदगी से फालतू दोस्तों को निकालना, और टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम इन चीजों को निकालेंगे, स्नैपचैट, तो जिंदगी तो बहुत रूखी सूखी रह जाएगी, पीकी जिंदगी होगी। चलो भाई निकाल नहीं सकते तो कम कर दे, 6 घंटे की बजाय 1 घंटा दे दे, 1 की बजाय आधा दे दे, आधे की बजाय 15 मिनट दे दे, बस अपनी पोस्ट लगा के बस चले जाए। अब क्या पूरी दुनिया को देखना है। तो Q4 से निपटने के लिए हमने क्या करना है, उसको जिंदगी से निकालना है। अब हम तरजीहात का तयन सीख रहे हैं। काम सामने आए, हमने देखना है Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। अगर Q4 है तो फौरन भाई उसको टाटा बाय बाय निकाल दो। पहला काम क्या करना है, Q4 को हमने जिंदगी से निकालना है। दूसरा काम Q3 वो काम जो अर्जेंट है लेकिन अहम नहीं है। आपने देखा होगा स्टॉल लगी होती है भाई, 50% ऑफ, 50% ऑफ, 75% ऑफ, तो इसको देखते ही जो है हम फौरन मॉल्स की तरफ जाकर शॉपिंग शुरू कर देते हैं। ख्वातीन अक्सर इस तरह करती है। इसी तरह भाई देखते हैं यार दोस्त बैठे हुए गपशप कर रहे, तो हम भी फौरन गपशप करना शुरू कर देते, क्योंकि अर्जेंट है भाई, अगर नहीं किया तो फिर नहीं हो सकता। लाइव मैच है क्रिकेट का, सब देख ले चले जाते हैं कि भाई नहीं देखा तो फिर नहीं देख सकेंगे। तो अर्जेंट तो है लेकिन अहम नहीं है। इसी तरह जैसे एक दोस्त ने कहा कि ये फालतू दोस्तों के साथ गपशप करना, आपने मुताले के लिए किताब खोली है, सारा टाइम टेबल सेट किया है, जैसी ही किताब खोली तो एक ऐसा दोस्त आया जो खुद कभी वक्त जाया करता है और आप कभी वक्त जाया करता है, जिसको हम अपनी ट्रेनिंग की जुबान में चिल्लू कहते हैं। एक चिल्लू दोस्त आया। अब क्या करे, आ तो गया ना, अभी अर्जेंट है लेकिन अहम नहीं है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, कौन बताएगा भाई। आपने टाइम टेबल सेट किए, सब कुछ किए, लेकिन काम अर्जेंट आ गया लेकिन अहम नहीं है वो काम। जी भाई कौन बताएगा जल्दी से। अपने काम में मसरूफ होकर के उसको टाइम नहीं देना है। अपने काम में मसरूफ होकर उसको टाइम नहीं देना है। अच्छा, और भाई बताए। माशाल्लाह। अगर वो इसमें कराना देते करना तो उसकी छोड़। शोर बहुत ज्यादा है हमजा भाई चले बता देते हैं, वक्त बहुत कम है। Q3 के लिए हमने क्या करना है, जिंदगी में फिल्टर लगानी। फिल्टर कैसे लगाना है, फिल्टर ऐसे लगाना है कि भाई जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो इसको एक फिल्टर से गुजार दो। फिल्टर समझते हो, छलनी, जैसे कि पेट्रोल आपने कभी डलवाया होगा तो वो एक छान लाते हैं, उस पे हम डालते हैं तो वो, या पानी वगैरह फिल्टर हो जाता है। तो उस लगाना है जिंदगी में फिल्टर। फिल्टर की मिसाल क्या है, जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू आलिया, उनके दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगा होता था कि भाई जिसने तावीज करवाना है मैं तावीज नहीं करता। इसी तरह का बोर्ड मौलाना अब्दुल सत्तार साहब डिफेंस वाले, बैतुस्सलाम वाले, उनके ऑफिस के बाहर भी मैंने देखा। अगर आप क्या करवाना चाहते हैं, दाखिले में सिफारिश करवाना चाहते तो मैं नहीं करता। अगर आप कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते तो वो मैं नहीं करता। आप कोई मसला पूछना चाहते तो उसके लिए दारुल इफ्ता पूरी टीम बैठी हुई है, वहां से रब्ता करें। अगर 4-5 चीजें, 8-10 चीजें लिखी हुई थी कि ये काम मैं नहीं करता तो इसके लिए ज़हमत ना फरमाए। अब देखो कितने ज्यादा लोग होंगे जो अपने ख्वाब देखे और उसमें ख्याल है कि भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक फारिग आदमी, चलो मैं उससे जाके अपने ख्वाब की ताबीर पूछता हूँ। कोई अपने बच्चे की दाखिले की सिफारिश करवाने पहुंच रहा होगा, कोई जाके तकरीज लिखवाने जा रहा होगा, कोई क्या क्या, तो उन सबको तावीज कोई लिखवाने जा रहा होगा, तो उन सबको क्या कर दिया उन्होंने, फिल्टर कर दिए। वो जब जाते हैं नोटिस पढ़ते, अच्छा यार ये काम तो शेख साहब करते ही नहीं है, तो वापस हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो गर्ज जो काम के चंद लोग होते हैं वो आ जाते हैं, बाकी सब क्या हो जाते, फिल्टर हो जाते।
تو جو چلو دوست ہے یا ایسے لوگ ہیں جو آپ کا وقت ضائع کر رہے تو اس کے لیے فلٹر لگا لیں. اب فلٹر کیسے لگائیں گے؟ بہت ساری مثالیں ہیں فلٹر کی. جیسے دبئی میں ایک بندے نے فلٹر لگایا تھا کہ بھائی اگر آپ کا کام مجھ سے ہے، اگر آپ کا کام میسج کے ذریعے ہو سکتے تو مجھے میسج کرے، اگر میسج کے ذریعے نہیں ہو سکتے تو واٹس ایپ کر دے، واٹس ایپ کے ذریعے نہیں وائس کر دے، وائس کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو فون کر دے، فون کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو پھر میرے دفتری اوقات میں آ جائے. تو یہ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت معمولی کام ہوتا ہے جو میسج کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو اتنا لمبا کھینچتے آتے آپ کے پاس اور 1 گھنٹہ آپ کا بھی ضائع اور اس کا بھی ضائع، صرف ایک معمولی سا مسئلہ پوچھنے کے لیے جو واٹس ایپ کے وائس کے ذریعے بھی حل ہو سکتا تھا. لیکن اس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے زندگی میں فلٹر نہیں لگا. اب آپ سب دوستوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ہمارا تو کوئی دفتر ہی نہیں ہے، ہم تو اسٹوڈنٹ ہے، اکثر ہم کیسے فلٹر لگائے، کیسے نوٹس بورڈ لگائے؟ تو بھائی سب سے بڑا فلٹر میری دوست، میرے عزیز، آپ کا کردار ہے. آپ کا جو کردار ہے وہ سب سے بڑا فلٹر ہے. نماز 8:30، نماز بھائی 8:45 ہے ہماری طرف. چلے آپ پھر ریکارڈنگ دیکھ لینا. سب سے بڑا فلٹر آپ کا کردار ہے، سب سے بڑا فلٹر. اگر آپ نے کردار ایسا بنایا ہے کہ آپ ہر وقت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے کام میں اپنے ویژن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی کے متعلق لوگوں سے اسی کے متعلق کام کر رہے، تو لوگوں کو لگے گا یار کہ یہ بندہ کام والا ہے. پھر وہ ایسے الرٹ اپ نہیں آئے گا آپ کے پاس کہ چلو بھائی اینی ٹائم ایوری ٹائم اویلیبل بندہ ہے، چلو چلتے. نہیں، وہ سوچ کے آئے گا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے پاس ایسے ہی اٹھ کر چلے جائے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ایک بندہ ہے جو پوری دنیا کے 562 شخصیات میں سے پہلے نمبر پر مسلم دنیا کی. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ان کا کردار نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کام کیا. وہ سفر پہ ہوتے، جہاز میں ہوتے تو آسان ترجمہ قرآن لکھ لیا ہے. بھائی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ جہاں دیدہ پڑھ لے کہ بھائی کیا زندگی ہے ماشاءاللہ. تو جب آپ کا کردار ایسا ہوگا تو لوگ خود بخود آپ سے فلٹر ہو گئے. جب ہمارا کردار ہی چھلو والا ہے، اینی ٹائم ایوری ٹائم اویلیبل، جو بھی چاہے آ جائے بھائی، جب بھی چاہے کسی کا دل چاہے فون کرے، چلو بھائی پکنک پہ چلتے، چلو بھائی کرکٹ پہ چلتے، چلو یار لوڈو کھیلتے، چلو یہ کرتے، چلو وہ کرتے، تو ہم بھی کہتے ہاں چلو یار، چلو مولوی صاحب نکاح پڑھانے چلنا ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، میں گیا پیر، مولوی صاحب چلو نکاح پڑھانا ہے. بھائی میں نے کہا کیسے نکاح پڑھانا ہے؟ کہا بھائی نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا آپ نے ٹائم کس سے لیے؟ میں نے کہا بولتے کیا ٹائم لینا ہے مولوی صاحب؟ ہم نے کہا کہ بس جائیں گے مولوی صاحب، کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت اس طرح تو نہیں ہے، آپ شاید غلط جگہ پہ آ گئے، فلانا مسجد چلے جائے، وہاں کے امام صاحب کو لے جائے، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ. حیران ہو گئے، بولتے آپ نہیں آ سکتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. ایسے تو نہیں ہے یار کہ بس جب آپ کا دل چاہ آپ چلے گئے اور اٹھا کے لے گئے. قصور ہمارا بھی ہے نا، ہم نے اپنے کردار ہی ایسا بنایا ہے کہ یار ٹائم جس کا جی چاہے بس آ کر ٹائم دے دیتے ہیں اور پھر آپ پہنچو تو وہ ہوتا ہی نہیں اس ٹائم. تو آپ نے اپنا کردار احمد والا بنانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بنانا ہے. تو ان کے لیے بھی جو ہے ایسا نہیں تھا کہ صحابہ آ جاتے تو قرآن میں آیتیں آئی کہ بھائی زور سے نہ پکارو ان کو. پھر ایک دربان اسی لیے تو کھڑا کیا تھا حضور نے. آج بھی ایک استوانہ حارس ہے مسجد نبوی میں جائے، ریاض الجنہ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان کھڑا ہوتا تو وہاں ایک اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ پلر ہے جہاں حضور کا دربان کھڑا رہتا تھا. صرف اور صرف اس لیے کہ زندگی کو منظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ گزارنا ہے، گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے، بچوں کو بھی وقت دینا ہے اور کام کو بھی وقت دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جب دل چاہے منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے بھائی آپ کا وقت برباد کر لے. تو بھائی Q3 کے لیے کیا کرنا ہے؟ فلٹر لگانا ہے. امید ہے کہ Q4 اور Q3 سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کام جب آپ کے سامنے آ جائے 4 ہی ہوں گے، Q1 Q2 Q3 Q4. Q4 کیا کرنا ہے بھائی؟ زندگی سے نکالنا ہے. Q3 کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے فلٹر لگانا ہے.
اگر فلٹر نہیں لگائیں گے تو بہت زیادہ وقت برباد ہوگا. ڈونٹ بلڈ یور کریکٹر لائک اے گارڈن ویئر ایوری ون کین واک ان. بلڈ اٹ لائک دا اسکائی ویئر ایوری ون ڈریمز آف ریچنگ. اپنے کردار کو ایسا نہیں بناؤ کہ باغ ہے بھائی ہر کوئی آ رہے ہیں اللہ تو خیر و شمالو آ کر آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے, باغ میں چل رہے آپ کی زندگی کو, آپ کے کیریئر کو, آپ کے ویژن کو دبا رہے, روند رہے آپ کے ویژن کو. آپ نے کردار کو آسمان کی طرح اونچا بناؤ کہ ہر کوئی اس کو چھونے کے لیے خواب دیکھے, خواہش کرے کہ بھائی اس بندے سے میں نے ملنا ہے. تو بھائی یہ Q4 Q3 فلٹر Q2 آسان ہے, اپنی زندگی Q2 میں گزارنی ہے. وہ کام جو اہم ہے وہ کرنے ہیں, ارجنٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. Q2 آسان ہے, اپنی زندگی Q2 میں گزارنی ہے. کامیاب لوگ زندگی کس میں گزارتے ہیں؟ Q2 میں. وہ جو اہم کام ہے اسی کو کرتے ہیں. Q2 کا مطلب ہے وہ کام جو اہم ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے تو وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے Q1 وہ کام جو اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. تو زندگی میں آج جا کر دیکھنا ہے کہ کون سے کام Q1 ہے اور کون سے کام Q2 ہے, Q3 Q4. Q1 اس کو تو کر گزرنا ہے کیونکہ اہم بھی اور ارجنٹ بھی ہے. کہیں آگ لگی ہے تو بجھا دے بھائی, کوئی اسپتال جانا چاہ رہے تو اس کو پہنچا دو, کوئی امتحان کی تیاری ہے تو کر لو, کوئی بل جمع کرانا ہے آخری تاریخ ہے تو جمع کروا دو. Q1 کر گزرو, ڈو اٹ. Q2 پلان اٹ, اس کو منصوبہ بندی کرے, اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کر کے گزارے. Q3 فلٹر اٹ, اس کے لیے فلٹر لگایا, زندگی میں اپنا کردار بنایا, کام احمد والا محمد والا کردار بنائے. Q4 ڈیلیٹ اٹ, زندگی سے نکال لے. تو امید ہے یہ 4 Q آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. وقت بھی ہمارا پہلے سیشن کا تقریباً پورا ہو چکا ہے. نماز کا وقفہ ہم نے 8:30 بجے کا کہا تھا, تو نماز کے لیے چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے بھائی, یہ 4 Q1 Q2 Q3 Q4 تمز اپ کر کے بتا دے بھائی. جی بھائی جی, ماشاءاللہ سمجھ آ رہا ہے. زبردست. الطاف, عبد المقیت, زید, حفظہ, محبوب, خواجہ, عبدالسعید, جی بھائی, محمد انعام, زبردست. چلے بھائی ماشاءاللہ. تو امید ہے یہ 4 آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب انشاءاللہ نماز کے بعد عاطف صاحب نے میرے خیال سے کتنے بجے بتایا تھا؟ 9 بجے. جی 9 بجے پونے نو نماز ہے. پونے 9 نماز ہے. وہ 9 تو بجے 8:30 سے 9 بجے تک, 8:30 سے 9 بجے تک وقفہ ہے نماز کا. ٹھیک ہے, 9 بجے انشاءاللہ فکس دوبارہ ملاقات ہوگی. سب نے آنا ہے واپس, اور آگے پھر مزید فارمولے بتائیں. مفتی صاحب آج جگہوں میں 9 بجے نماز ہے. 9 بجے کہاں یار, کوئٹہ میں سارا 8:45 ہے یار. ہمارے یہاں 9 بجے. چلے 10 منٹ آپ کو اور دے دیتے حضرت. ٹھیک ہے, 10 9 منٹ بجے ہے. جی کل 9 بجے ہے. شیخ ٹھیک بعض ہے. لوگ ریکارڈنگ پہ آ جائیں گے اگر سیشن لمبا نہ ہو جائے پھر بعد میں. ٹھیک ہے سر, 9 اچھا 10 بجے. دیکھ لیجئے گا جو سہولت ہو, کیونکہ 10 بجے تک جو ہے نا ہم نے ٹائم رکھا تھا, اور بعد میں پھر سیشن لمبا ہو سکتا ہے. سیشن تو پچھلی لمبا مرتبہ بھی ہوگا ساتھیوں کیونکہ نے ابھی میسج تک کیا کافی تھا مجھے. چیزیں باقی ہے. چلے 9:05 پہ ہم آ جائیں گے, 9:05 پہ آ جائیں گے, 9:10 تک اسٹارٹ لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ریکارڈنگ کہاں شیئر ہوگی؟